حسن صاحب، اچانک ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف سے رابطے کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ کیا حکومت خوف زدہ ہے اور یہ کیا صرف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں یا پھر مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں؟ کیا نون لیگ واقعی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہو پائے گی؟ دیکھیں مرین، بنیادی طور پہ اگر آپ کچھ ہفتے پہلے آپ تھوڑا سا مری میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر کون سا اکٹھ ہوا تھا، کون سی ملاقاتیں ہوئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب، وہ وہاں پر کافی دیر قیام ڈونگا گلی اور پھر مری پھر وزٹ کرتے رہے، ہم ان کی ویڈیو دیکھتے رہے۔ وہاں پر مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت بھی وہاں پر آتی رہی اور وفاقی وزراء بھی وہاں پر پیش ہوتے رہے، بریفنگ دیتے رہے۔ حالات کافی تبدیل اس کے بعد ہوئے وہاں پر، جہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر کچھ اور ہم عام شخصیات ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس میں کچھ نواز شریف صاحب نے گلے شکوے بھی کیے کہ آپ تو یہ ہماری بات چیت ہوئی تھی کہ فلاں بھی گرفتار ہوگا، فلاں کا بھی احتساب ہوگا۔ وہ معاملہ طے کرنے کے بعد پھر یہ معاملہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ معاملہ چلتے ہیں، آگے بھی ہم نے موو کرنا ہے، آگے حالات اس حد تک خراب ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی، ہم معاشی حالات بہتر کریں گے، ملکی حالات بہتر ہوں گے، لیکن ایک سیاسی جماعت تو اس پوزیشن پر کری ہے، نہ ہمیں جو ہے مقبولیت ملی، نہ قبولیت اس حد تک ہمیں مل پائی ہے ہر طرح سے، جس طرح وہ چاہنا چاہ رہے تھے، جس طرح ماضی میں ملتی رہی 85 سے لے کے آج تک۔ ان کا خیال تھا کہ ویسے کیوں نہیں ملی۔ اب یہاں پر بہت اہم سوال تھا، انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ہمیں عالمی پریشر بہت زیادہ ہے، پھر دوسرا آئی ایم ایف آپ کو منہ اس طرح نہیں لگا رہا، تمام تر آپ پر سختیاں کری جا رہا ہے، ہم اس سختیوں کو دیکھتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھائی جا رہے ہیں، عوام ہم پر اعتماد نہیں کر رہی۔ پھر تیسرا یہ تھا کہ جو بلوچستان کے معاملہ بن رہے تھے اس سے پہلے وہاں پر ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد بھی 3 میٹنگ ہوئی نواز شریف صاحب سے، یہ نہیں کہ اس دن میٹنگ ہوئی، اس کے بعد بھی رابطے ہوئے، شہباز شریف صاحب پیغامات رسانی کا وہ کام کرتے رہے، پھر زرداری صاحب سے بھی ان کے رابطے رہے کیا معاملہ کیا کرنا ہے۔ آخرکار جب انہوں نے دیکھا کہ غربت بھی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، عوام میں قبولیت بھی نہیں ہو پا رہی، ہم 14 روپے ریلیف دیا پھر بھی وہ سچویشن نہیں بنی، آخرکار انہوں نے مل ملا کے یہ طے کیا گزشتہ ہفتے کہ ہم اپنے مسلم لیگ نون کے کسی سینئر لیڈر کو جو کہ اس طریقے سے پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے کہ جیت کر آیا ہو، ہم اس کو لگا دیتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب سے رابطے کے لیے، اور ان کے رابطے ہیں، آپس میں بات چیت کریں گے، آگے میسج کنوے ہوگا۔ اور پھر میسج کنوے کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں، مقصد یہ ہوگا کہ وہ انڈائریکٹلی بتایا جائے گا آپ کے خلاف یہ کیسز ہیں، یہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں، یہ حالات تبدیل ہوں گے، ہم یہ ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے انگیجمنٹ کی جائے، ان کو لایا جائے۔ جس طرح آج نواز شریف صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے اپوزیشن ہو، ان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو معاشی بحال کرنے کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، وہاں کو ریلیف دینے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مہرین، اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ فوکس یہ کریں گے محمود خان اچکزئی صاحب کے تھرو کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو عوام تک رسائی ہے، عوام میں جو مقبولیت ہم نے لینی ہے، وہ پتے جو ماضی میں ہم 2013 میں ان کو ملا تھا، اس طریقے سے وہ اگلے سٹیپ پر جا سکیں اور وہ اقدامات کیے جا سکیں۔ اور یہ بات کہنا کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کہیں انگیجمنٹ نہیں تھی، جس کی ماضی میں کئی خبریں آ رہی تھی کہ رابطے نہیں ہے، خود کہیں نہ کہیں سے سرائے سے خبریں آتی تھی کہ رابطے نہیں ہیں، رابطے تو تھے۔ اور خود علی امین گنڈا پور صاحب سے جب میری ایک کچھ مئی کے مہینے میں ملاقات ہوئی، کیا کریں گے جب عمران خان صاحب اس خیالی پلان کے مطابق باہر چلے جائیں گے؟ میں آپ کو اس کے بعد یہ مقبولیت کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ بانی پی ٹی آئی جانے کو، فی الحال تو بانی پی ٹی آئی پاکستان میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جو ان سے ملاقاتیں کر کے آ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پاکستان میں موجود ہوں، نہ میں باہر علاج کروانے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں کہیں جا رہا ہوں، میں تو یہاں پہ سٹینڈ کروں گا، میں تو مقابلہ کروں گا عوام کے لیے، اور مینڈیٹ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں واپس کریں۔ اب دوسری چیز، میں مسن یہ بات کور کر رہا ہوں، جب میری بات ہوئی تھی علی امین گنڈا پور سے آج سے مئی میں، تو جب ملاقات ہوئی، کچھ اور بھی کچھ لوگ تھے، تو ملاقات میں نے صرف ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے رابطے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل رابطے ہیں، بہت بہترین رابطے ہیں، اور ہم ان کے ایک دوسرے سے مل کے چلتے ہیں، ہر طرح کے بات چیت ہوتی ہے، پارٹی کی ڈسکشن بھی ہوتی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تھی تو یہ کون سی نئی بات ہے کہ ان کے رابطے نہیں ہیں؟ رابطے تو تھے، کہیں نہ کہیں سے ڈاؤن کیا جا رہا تھا، حالات بہتر کریں۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا کیا؟ آج والی میٹنگ میں بھی یہ طے پایا ہے کہ کسی حد تک ایک تو پورا گروپ، خواجہ آصف صاحب اور دیگر افراد بالکل چڑھائی رکھیں گے، ہم معافی نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا پیرلل گروپ سانیہ 9 مئی پہ مخالفت کریں گے کہ بالکل ان کا سزا ہونی چاہیے، لیکن معاشی حالات اور ان چیزوں کو لے کے عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ بیانیہ آج سے آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ہوگا، اور کوشش کریں گے آئیں اپوزیشن والے بیٹھیں،
بھئی آپ نے پی ڈی ایم دور میں یہ سارا اقدامات کیے. میری ایک نون لیگ سے بات ہوئی, نون لیگ کے عہدیدار سے جو اجلاس میں تھے, انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم 1 کا تو حساب ہم نہیں مانگتے, نہ ہم پارٹی کے اندر بھی بات کریں تو نہیں ہوتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ منجن بیچیں گے, وہ اس پر کافی پریشانی ان میں ہے.